حضرت نے لکھا ہے مزار سے 4 ہاتھ دور رہیے، مزار سے 4 ہاتھ دور رہیے، مزار سے 4 ہاتھ دور رہیے، مزار سے 4 ہاتھ دور رہیے۔ میں سوچنے لگا 4 ہاتھ، تو میں نے کہا مولانا صاحب خواجہ صاحب میں 4 ہاتھ کی جگہ نہیں، آپ باہر رہیے۔ صابر پاک علاؤ الدین احمد صابر کلیر کی درگاہ میں اندر 4 ہاتھ کی جگہ نہیں، آپ باہر رہیے۔ مخدوم اشرف کا چوسا مقدسہ میں 4 ہاتھ کی جگہ نہیں، باہر رہیے۔ مسعود غازی بہرائچ شریف میں 4 ہاتھ کی جگہ نہیں، باہر رہیے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء میں 4 ہاتھ کی جگہ نہیں، باہر رہیے۔ ارے اعلیٰ حضرت میں 4 ہاتھ کی جگہ نہیں ہے، مولانا صاحب باہر تھے، کیا بات؟ کہ باہر کیوں؟ کہ بھائی اندر جگہ، لیکن اعلیٰ حضرت کے فتوے کو سمجھنے کے لیے بھی نگاہ مظہر اعلیٰ حضرت چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے ادب بتایا ہے کہ 4 ہاتھ دور رہو، ادب، اور اس میں 4 ہاتھ کی قید نہیں۔ جس پر جتنا ادب غالب تھا، ایک ولی ہے مدینہ المنورہ کے اندر، وہ جب رات ہوتی حدود مدینہ شریف کے قریب آتے، بوسہ لیتے، لوگوں نے کہا حضور چلیے، کہا میں اس لائق نہیں کہ مدینہ شریف کی حدود میں قدم رکھوں، میں دور ہوں۔ ادب غالب تھا، حدود سے دور رہے، لیکن جن پر عشق غالب تھا، جن پر عشق غالب تھا، یہ کوئی ولی نہیں، صحابی حضرت ابو ایوب انصاری، عشق غالب تھا، داڑھی بھی رگڑ رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں۔ اب میں نے کہا اعلیٰ حضرت، تو اعلیٰ حضرت فرماتے سنو، میں نے وہ ادب کے لیے کہا تھا، یہ جاہل کچھ اور سمجھ گئے۔ کہ حضور چومنا، فرمایا چومنا جب وہ رگڑ رہے تھے تو مروان آیا، کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا میں سنگو گل کے پاس نہیں، میں حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اب اعلیٰ حضرت کا ایمان افروز جملہ لیتے جاؤ، فرمایا یہ چومنا یہ ہم کو صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کا سنت طریقہ ہم کو ملا، اور چومنے سے روکنا یہ مروان کی سنت وہابی کو ملی۔ یہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کو سمجھو گے؟ آؤ الحمدللہ، اسی لیے مفتی اعظم نے فرما دیا چنگے گرے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ سن لیجئے، اور ایک جملہ اور سنیے گا آپ کو، ہم جب وہابی دیوبندی سے کہتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے جیسا علم حضور کو ہے ایسا علم معاذ اللہ شیطان کو۔ حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی نے لکھا معاذ اللہ، رشید احمد گنگوہی نے لکھا معاذ اللہ۔ حضور کے علم کی وسعت کے لیے نہ قرآن میں دلیل نہ حدیث میں دلیل، لیکن شیطان کی وسعت علم کے لیے قرآن و حدیث کے اندر دلیل موجود ہے۔ جب ان سے ہم کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، حدیث سنو، من وقر صاحب بدعت فقد آن علی ہدم الاسلام۔ جب ہم حدیث بتاتے ہیں، وَلَا تُوَاكِلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ، جب ہم حدیث سناتے ہیں تم ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور کرو، تو یہ صلح کلی، یہ تطہیری کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور ایک رہو، اختلاف۔ تو ہم نے کہا آؤ اب ہم بھی آیت پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ خانقاہوں میں پیروں کی لڑائی ہو، گدی نشین کی وہ کہے میں گدہ نشین،
وہ کہیں میں گدا نشین، ہم پڑھیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مولویوں میں مدرسے کی لڑائی ہو، وہ مولوی کہے میرا، وہ کہے میرا، اختلاف، ہم آیت پڑھیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ گھر کے اندر زمین کی، جائیداد کی، مکان کی، دکان کی، پیسے کی لڑائی ہو، کیا بات ہے؟ سپریم کورٹ کیوں جا رہے ہو؟ ہائی کورٹ کیوں جاتے ہو؟ لوور کورٹ کیوں جاتے ہو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ نہیں، اگر یہاں قرآن کی آیت پیروں کو سنا دو تو گالی بکیں گے۔ اور جہاں صحابہ نے بدر کے اندر الگ کیا، احد میں دور کیا، خیبر میں دور کیا، خندق میں دور کیا، تبوک میں دور کیا، وہاں کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کی آیت کو جہاں تھا وہاں بولے نہیں، اور جہاں حکم تھا ان کو دور کرو۔ جہاں حکم تھا وَلَا تُوَاكِلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ، تو وہاں قرآن لا رہا ہے۔ ایک بات اور سن لیجئے، اور یہ بات کہوں گا، وقت بھی بہت ہو چکا، تفصیلی وقت نہیں ہے، ایک جملہ اور سن لیجئے۔ عرس غریب نواز کے اندر آئے ہو، یہ غریب نواز، یہ وہ شہنشاہ غریب نواز ہندوستان ہیں کہ جن کے پیر و مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی، جن کے خلیفہ خواجہ قطب بختیار کاکی ہیں، جن کے خلیفہ صوفی حمید الدین ناگوری ہیں، جن کے خلیفہ بابا فرید گنج شکر ہیں، جن کے خلیفہ شیخ المشائخ نظام الدین اولیاء ہیں، جن کے خلیفہ علاء الدین احمد صابر کلیر ہیں، جن کے خلیفہ خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی ہے۔ یہ کوئی آج کے خلیفہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ سبحان اللہ، افسوس ہوتا ہے کہ آج 1 سال 2 سال تبلیغی جماعت کو دیکھ کر بھٹکنے والوں، تم کیا ان کے سجدوں کو دیکھ رہے ہو؟ نماز دیکھنا ہے تو علاء الدین احمد صابر کلیر کی دیکھو۔ 12 سال کم و بیش کھڑے ہو کر الا اللہ کا چلا کرنے والا وہ کلیر کا غریب نواز کا لاڈلا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، آج جو دین ہم تک پہنچا ہے، علی مرزا ہو، طارق جمیل ہو، طارق مسعود ہو، یہ ہم کو ولیوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان سے پوچھو تمہارا وجود کب کا ہے، تمہاری پیداوار کب کی ہے، تو علی مرزا کہے گا 10 سال پہلے پیدا ہوا۔ طارق جمیل 10 سے 15 سال میں نکل کے آیا، تبلیغی جماعت 40 سال کے اندر نکل کے آئی۔ ارے دیوبند اور وہابڑے 100 سال 120 سال میں آئے، تم کہتے ہو ہم نے پھیلایا۔ 100 سال 150 سال پہلے دیوبند نہ تھا، وہابی نہ تھے، تبلیغی نہ تھے، جماعتی نہ تھے، لیکن مسلمان، بولو مسلمان، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تبلیغیوں دیوبندیوں نے نہیں پھیلایا، یہ تو خواجہ نے۔ 150 سال پہلے دیوبند نہ تھا، لیکن حضور کی میلاد، حضور کا سلام، غوث کی 11ویں، 150 سال پہلے دیوبند نہ تھا، لیکن صابر کی درگاہ، محبوب الہی کا آستانہ، مسعود غازی کا آستانہ، غوث کی 11ویں۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہابوں نے دین پھیلایا ہے، اٹھاؤ تم کیا پھیلاؤ گے؟ حسن بصری کی تاریخ بصرہ سے اٹھاؤ، اور دیوبندیوں تم کیا دین پھیلاؤ گے؟ بستان کے رہنے والے 22 بستانی کی تاریخ دیکھو،
तुम क्या दीन फैलाओ गे? बगदाद के सैयद ताइफा जुनैद बगदादी को देखो। तुम क्या दीन फैलाओगे? मुहिजुद्दीन इब्ने अरबी शहजादा गौसे आजम को देखो। दीन फैला है, बादबानी कश्तियों से जाके कलमा पढ़ाया है। इसमें हाथ मैं नहीं कह रहा हूं, अंग्रेज राइटर लिखता है, इसमें 99% हाथ मौला अली की औलाद से अली के शहजादों का है, अली के प्यारों का है। तमिलनाडु जाओ तो अली का बेटा कृष्णपल्ली में लेटा हुआ है। अली कुर्बानी नजफ में दे गया, हुसैन कुर्बानी करबला में दी, अली के बेटे ने गौसे आजम ने कुर्बानी बगदाद में दी, और अली के शहजादे खाजा ने कुर्बानी अजमेर में दी। अली के बेटे ने अलाउद्दीन अहमद साबरे कलियर ने कुर्बानी कलियर में दी है। आप उठाओ, मसूद गाजी अली का शहजादा लेटा हुआ है। बताना चाहता हूं, तुमको डाइवर्ट करना चाहते हैं कि दीन इन लोगों ने फैलाया। जैसे आज इलियास अख्तारी अपने में आ गए मक्कार, वो कहते हमले करा। अबे तेरा बाप इलियास नहीं था लेकिन हुजूर की मिलाद थी। तेरा बाप पैदा भी नहीं हुआ था, गौस की 11वीं थी। तेरा बाप मौजूद नहीं था, इमाम बाकिर के कुंडे थे, इमाम जाफर सादिक की कुंडे की नियाज थी। तेरा बाप नहीं था लेकिन मुहर्रम का खिचड़ा। अंग्रेज लिखता है 99% हाथ सूफियों का है। बस ये कहकर आपसे मैं रुखसती और गरीब नवाज की बारगाह में दुआ करो कि हुजूर हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। एक जहन और दिया गया, आला हजरत फाज़िल बरेलवी के नाम से तुमको धोखा दिया गया। आला हजरत की जिंदगी का मैं 2 मिनट के अंदर एक खाका खींचना चाहता हूं। आला हजरत फरमाते हैं, जब मेरी उम्र 14 बरस की हो गई। कितनी साल की हुई? 14 बरस की उम्र के अंदर आला हजरत ने कलम को पकड़ा। गौर से सुनिएगा, 14 बरस में कलम को पकड़ने के बाद आला हजरत लग गए मिशन को ऊपर। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। देवबंदियत का फितना उठा, रद्द आला हजरत ने किया। वहाबियत उठी, आला हजरत रद्द कर रहे हैं। तबलीगी जमात का फितना उठ रहा है, आला हजरत रद्द कर रहे हैं। दुश्मन अहमद पे सवाल आ गया, हुजूर मजार पे औरत का जाना। हाँ, मजार पे ये किस्म है, अगर ये हो तो ये है, और अगर ऐसा है तो उसमें फकीर ने हलाल लिखा है, जा सकती हराम नहीं लिखा है, याद ये है। फिर लिखा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। मिशन बढ़ता रहा, उम्र चलती रही। मैं 14.25 बरस से, इधर आ जाइए, इधर आगे आ जाइए भूल भाई। 14.25 बरस की उम्र से मैं यही बताता रहा कि वहाबी देवबंदियों से दूर हो। मिशन चलता रहा, मिशन आगे बढ़ता रहा। सवाल आ गया, हुजूर ताजिए के बारे में क्या होगा? जवाब दे दिया, हाँ फला है तो फला है, लेकिन अगर इसके अंदर अफाले नाजायज भी है, मान भी है, अहमद है, फिर दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। मिशन चलता रहा, रद्दे वहाबिया फर्ज आजम है, ऐलान कर दो। वहाबियों की बुराई फर्ज है, ऐलान कर दो। 14.25 बरस से उम्र बढ़ रही है, वहाबियत का रद्द हो रहा है, देवबंदियत का रद्द हो रहा है, तबलीगी रद्द हो रहा है, जमाती रद्द हो रहा है। और खुद करें, मैं 14.25 बरस से लेके अब तक यही करता रहा। क्या बात। लेकिन बीच बीच में कुछ सवाल आए। कव्वाली फरमाया हुआ है तो उसका हुक्म ये है, और ये है तो इसका हुक्म ये। अस्सलाम वालेकुम। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मिशन पर रहिए। अब मिशन चल रहा है, कहा हुजूर नदवा का फितना। हर किताब आ रही है तहरीके नदवा के बारे में, तहरीके फला के बारे में, तहरीके खिलाफत के बारे में, तहरीके फला के बारे में। हुजूर मजार पे चूमना, हाँ
ایسا ہے تو یہ ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، کیجیے دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہمیں اپنے مصطفیٰ کیا نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا، پھر تجھ کو کیا، ان کے نام پاک پر دل جانو مار، ارے نجدیہ سب تجدیہ، پھر تجھ کو کیا۔ ذرا غور کریے گا، مشن پہ ہیں، اور یہ مشن اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل بریلوی کا نہیں ہے، یہ قرآن کا مشن ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ حدیث کا راستہ ہے۔ حدیث کہہ رہی تھی، اعلیٰ حضرت کے سامنے حدیث بھی تھی، آیت بھی تھی، اشداء علی الکفار بھی ہے، اعلیٰ حضرت کے سامنے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے سامنے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے حدیث بھی ہے، وَلَا تُجَالِسُهُمْ وَلَا تُوَاكِلُهُمْ، اعلیٰ حضرت کے سامنے حدیث بھی ہے، ان سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور کرو، اعلیٰ حضرت کے سامنے حدیث بھی ہے، من وقر صاحب بدعة فقد عان على هدم الاسلام۔ تو مشن چل رہا ہے، دشمن احمد پہ شدت کی چیز، مشن تھا ان کم وقت نام نہاد سنی اور نام نہاد حضرت کے نام لینے والوں نے شدت کر دی سنیوں پر، شدت کر دی اور نرمی کر دی وہابیوں پر، نرمی کر دی الٹا کر۔ اب الحمدللہ اس کو سیدھا خانقاہ حشمتیہ نے شیر ہندوستان کے غلام کر رہے ہیں، جہاں بولے تعظیم احمد پہ شدت کیجیے۔ ایک جملہ اسی میں کہہ کر نکلوں گا، ابھی میں نے شیر ہندوستان کی تقریر پہ اگر جہنم میں گا اور خدا جنت کے اندر، تو ہم نے یا شیر ہندوستان نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ حدیث پیش کی تھی، اس حدیث کو امام بخاری نے بھی بخاری کے اندر اور امام مسلم نے مسلم کے اندر نقل کیا۔ تو میں نے ایک بات کہی، ہم سے مت کہو امام بخاری کی قبر پہ جاؤ حضور آپ نے ایسی حدیث نقل کیوں کی، امام مسلم کے پاس جاؤ آپ نے حدیث نقل کیسے کر دی کہ اگر میرا غلام اللہ و رسول کا ہو گیا چوری کرے جنت میں جائے گا، آپ جاؤ سوال وہاں کرو۔ دوسری بات، کچھ صلح کلی مولوی اس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بدعمالیوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، بس اسی پہ تقریر ختم کروں گا۔ سنو، ابے بدعمالی کی بات کرتے ہو، یہاں تقریریں نہیں ہوتی، لیکن جو شیر ہندوستان کے قریب آتا ہے دیکھ لو داڑھی آ جاتی ہے، 2 سال قریب بیٹھتا ہے نمازی بن جاتا ہے، 3 سال بیٹھتا ہے جھوٹ بولنا بند کر دیتا ہے۔ لیکن اب کا حال، اللہ وہابیوں کی نماز سے بچائے۔ مجھے دلی کے ایک آدمی نے بتایا، حضرت یہ نماز کیا پڑھتے ہیں، یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بیعت کا کام کر رہے ہیں، سود کا کام کر رہے ہیں، یہ نمازیں ہیں؟ ابے نماز تو دیکھنا ہے تو صابر کلیئر کی نماز دیکھو۔ تو یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ بدعمالیوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، بس یہ بات سمجھا دوں اور اس کے بعد تقریر ختم۔ بدعمالی کو بڑھاوا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک وکیل آتا ہے، آپ سے کہتا ہے بھائی 302 کی سزا پھانسی ہے، 307 کی سزا 15 سال عمر قید ہے، اور اس کے بعد اتنی سزا اور ایک دھارا 116 ہے، اس میں بہر میں ضمانت کرا لوں گا۔
यानी कि वो क्राइम को बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन वो अपने क्लाइंट को बड़े क्राइम की सजा को बता करके उससे बचाना चाहता है कि तुम 302 मत करना वरना मैं बचा नहीं पाऊंगा, 307 मत करना वरना 15 साल जेल में रहोगे। हाँ, अगर जुआ फला फला शराब में और फला में चले गए एक साथ तो मैं तो जमानत बाहर करा दूंगा। तशबीह अल्हम्दुलिल्लाह, हम बढ़ावा नहीं दे रहे, हम बताने आए हैं मुसलमानों, अल्लाह ना करे गुनाहगार हो गए लेकिन गद्दार मत बनना। गद्दार अगर नहीं गुनाहगार है तो सुभान अल्लाह, गरीब नवाज बचा रहे हैं, मखदूम पाक बचाएंगे, मसूद गाजी बचाएंगे, गौसे पाक बचाएंगे, मौला अली बचाएंगे, बोलो है कि नहीं, और मजहर आला हजरत बचाएंगे, बाजी के फैजान से बचेंगे इंशाअल्लाह, बोलो है कि नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन अगर खुदा के गद्दार रसूल के गद्दार हो गए तो कोई, बस एक बात कहूं, देवबंदी क्या कहते हैं, नहीं आप जाइए अल्लाह के वलियों से मांगिए मत, उनसे मांगना शिर्क है, मदद मांगना। तो हमने कहा भाई शिर्क क्यों है, तो भाई मांगना खुदा से चाहिए। तो हमने कहा अगर मांगना ही शिर्क है तो तुम फला से मांगते हो, मदद इससे मांगते हो, नेता से मांगते हो, पैसे वाले से मांगते हो, डॉक्टर से मदद मांगते हो, तो ये शिर्क क्यों नहीं। तो ये अपने अपने हिसाब से बातें लाते हैं, वो जिंदा है ये मुर्दा है, माअल्लाह। अबे जिंदा मुर्दा क्या, अगर जिंदों से मांगना शिर्क है खुदा समझ के मुर्दों से, तो जिंदों को भी खुदा समझ के मांगेगा तो मुशरिक हो जाएगा। सुन, अब तू कहता है कि मुर्दा, अबे ये तो वली हैं, ये तो शहीद हैं, इनकी जिंदगी का सबूत हम कुरान से देंगे, लेकिन शहीद वली नहीं, मुसलमान कब्रिस्तान में जाता है। तो आप क्या कहते हो, अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालों आप पर सलाम। तो बोलो सलाम जिंदों को करते हो कि मुर्दों को करा जाता है। इसलिए हमारे माँ बाप भी मुर्दा नहीं बल्कि वो, और ये शहीद वली कुरान कह रहा है, ला वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो राहे खुदा में शहीद हो गए उनको मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन उनकी जिंदगी का तुमको शऊर नहीं है। फिर एक जुमला और लाते, नहीं ख्वाजा के लिए मांगिए, ख्वाजा से मत मांगिए, ख्वाजा के लिए दुआ करिए। ये नया फार्मूला है देवबंदी मुहावरे, ये ऐसा ही है, कोई पीएम ऑफिस में जाए, उसका सिक्योरिटी मिले पीएम ऑफिस के बाहर, कैसे आए, मैं पीएम साहब के लिए आया हूं कि कुछ काम कर दूं। कहेगा तू पागल है क्या बे, अबे जा इसको ले आके आगरा में भर्ती करा, यहाँ पीएम है, सीएम ऑर्डर सुन रहे हैं, कमिश्नर ऑर्डर सुन रहा, डीजीपी डायरेक्ट रास्ते के अंदर, तू आया देने के लिए, आगे बढ़ आगे बढ़, बिला तशबीह तू ख्वाजा के लिए क्या देगा। अबे ख्वाजा को अल्लाह ने अताए रसूल हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया है। अब अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों अगर तुम्हें मुझ तक पहुंचना है आओ मेरे वली तक आओ, इस तक पहुंचोगे तो मेरे मुस्तफा तक पहुंचे, और मुस्तफा तक पहुंचे तो खुदा तक पहुंच गए। अल्लाह ताला हमें और आपको ईमान पर रखे, ईमान को उठाए। अस्सलाम।